الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں اب قیامت کے مقامات زیر بحث ہیں۔ اس سے پہلے علامات قیامت کی بحث ہوئی، قیامت میں کیا احوال پیش آئیں گے ان کا ایک نقشہ قرآن مجید کی روشنی میں ہمارے سامنے آیا۔ اب وہ مراحل اور مقامات کیا ہیں جن سے انسان موت کے بعد گزرتا ہے اور قیامت تک وہ کہاں پہنچے گا۔ میں نے لکھا ہے، انسان اس دن کی حاضری کے لیے جن مراحل سے گزرتا ہے اور اس کے بعد جن مقامات پر ٹھہرایا جائے گا اس کی تفصیلات بھی قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اصل موضوع چونکہ انذار قیامت ہے، یعنی لوگوں کو خبردار کرنا کہ وہ دن آنے والا ہے جس میں ایک نئی دنیا وجود پذیر ہوگی، تم اس میں داخل ہوگے، قبروں سے اٹھا کر داخل کیے جاؤ گے، اور وہ دن اصل میں تمہارے پروردگار کے ساتھ تمہاری ملاقات کا دن ہوگا اور حساب کا دن ہوگا۔ اسی لیے اس کو یوم الدین کہا جاتا ہے، جزا و سزا کا دن۔ میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن کا اصل موضوع ہے، اور یہ جب اصل موضوع ہے تو اس کی تفصیلات بھی جگہ جگہ بیان ہوئی ہیں۔ انسان اس دن کی حاضری کے لیے جن مراحل سے گزرتا ہے اور اس کے بعد جن مقامات پر ٹھہرایا جائے گا، ظاہر ہے کہ اس کی ابتدا موت سے ہوتی ہے، اور پھر کچھ مراحل سے گزرنے کے بعد وہ مقامات آ جاتے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ انسان کی ابدی قیامگاہ ہیں۔ اس کی تفصیلات بھی قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ وہ کشاں کشاں اسی طرف بڑھ رہا ہے، یعنی چاہے نہ چاہے، راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا چاہے، کہیں ٹھہر جائے، کوئی چیز بھی کارگر نہیں ہے، کشاں کشاں اسی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس سفر کا پہلا مرحلہ موت ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آنی ہے، ہر وقت دروازے پر دستک دے رہی ہے، اس کا کوئی خاص وقت بھی مقرر نہیں کیا گیا۔ بچے کو آ جاتی ہے، بوڑھوں کو آ جاتی ہے، جوانوں کو آ جاتی ہے۔ اس سفر کا پہلا مرحلہ موت ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کے بعد یہ مرحلہ ہر انسان پر لازماً آتا ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، اس کو آنا ہے، یہ آتا ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ کوئی شخص بھی اس سے فرار کر کے کسی دوسری جگہ پناہ نہیں لے سکتا، یہ اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ صبح آ سکتی ہے، شام آ سکتی ہے۔ انسان اپنی پیدائش سے پہلے اور پیدا ہوتے ہی اس سے ہمکنار ہو سکتا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی آ جاتی ہے، پیدائش سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ انسان اپنی پیدائش سے پہلے اور پیدا ہوتے ہی اس سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ بچپن، جوانی اور بڑھاپے میں یہ جس وقت چاہے آ جاتی ہے، یعنی آنے میں اس کی مرضی کو دخل ہوتا ہے۔ انسان اس میں بالکل آخری درجے میں بے بس ہے،
وہ مجبور ہے کہ استقبال کرے، اس کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ بچپن، جوانی اور بڑھاپے میں یہ جس وقت چاہے آ جاتی ہے اور ہر شخص کو چار و ناچار اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے، سر جھکانا پڑتا ہے، اس کی بات ماننا پڑتی ہے، اس کی آواز پر لبیک کہنا پڑتی ہے۔ اس کی حقیقت قرآن میں یہ بیان ہوئی ہے، یعنی موت کیا چیز ہے، اپنی حقیقت کے لحاظ سے وہ کیا معاملہ ہے جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی حقیقت قرآن میں یہ بیان ہوئی ہے کہ انسان کی اصل شخصیت کو، جسے قرآن میں نفس سے تعبیر کیا گیا ہے اور جو اس کی حیوانی زندگی سے الگ ایک مستقل وجود ہے، اس کے جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ موت کے بارے میں یہ تصور قرآن مجید نے دیا ہے۔ عام طور پر جب مادیت کو اصل قرار دینے والے لوگ اس کائنات پر غور کرتے ہیں تو ان کا خیال یہی ہوتا ہے کہ مادے کے مختلف عناصر میں تالیف سے زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب تالیف سے پیدا ہو جاتی ہے تو اصلاً وہ ایک مادی حقیقت ہے، لہٰذا جب وہ اجزاء منتشر ہو جاتے ہیں، عناصر کی وہ تالیف ختم ہو جاتی ہے، تو اسی کا نام موت ہے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ مادیت پسندانہ ذہن اس سے آگے نہیں سوچ سکتا، وہ اسی طرح دیکھتا ہے، درحالے کہ انسان ایک قدم بھی اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے آگے نہیں بڑھا سکا کہ خود حیات کس تالیف سے پیدا ہوتی ہے، اور تالیف کے وہ کیا پہلو ہیں جن کا اختلال موت کا باعث بنتا ہے، لیکن یہی تصور کرتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی یہ غلطی واضح کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ موت یہ نہیں ہے، بلکہ انسان کی ایک اصل شخصیت ہے جو اس قالب میں دی جاتی ہے۔ یہ حیوانی قالب ہے، زندگی اور چیز ہے اور انسان کی اصل شخصیت اور چیز ہے۔ یہ قالب اس دنیا میں تالیف ہی سے حیات پا لیتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یعنی یہ اس دنیا ہی کے اندر وہ عنصر موجود ہے یا ان عناصر کی ترکیب موجود ہے جس کو تم پانی کی صورت میں دیکھتے ہو، اس سے حیات پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان کی شخصیت وہ اس قالب سے الگ ایک حقیقت ہے، اس کو قرآن مجید نفس سے تعبیر کرتا ہے، اور اس طرح یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں صرف مادہ نہیں ہے بلکہ مادے کے ساتھ نفس بھی ایک حقیقت کے طور پر موجود ہے۔ مادے کی تالیف سے انسان کا حیوانی وجود بنتا ہے، وہ زندہ وجود ہوتا ہے۔ اس حیوانی وجود کو انسانی شخصیت اللہ تعالیٰ نفخ روح کے ذریعے سے دیتے ہیں، یعنی ایک پھونک دی جاتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس صورتحال کا ایک تصور دلایا گیا ہے، اصل حقیقت کو تو ہم نہیں جانتے، لیکن قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جس وقت حیوانی قالب پوری طرح تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس میں یہ شخصیت پھونک دی جاتی ہے، یہ براہ راست ذات خداوندی کی طرف سے آتی ہے۔ چنانچہ یہ کہا ہے کہ نفخت فیہ من روحی، یعنی میں نے اس کو جب ہر لحاظ سے درست کر لیا، ہر لحاظ سے ہموار کر لیا، ہر لحاظ سے آراستہ کر لیا، نک سک سے بالکل درست ہو گیا، تو اس وقت پھر میں نے اس میں اپنی پھونک دی، اور اس کے نتیجے میں وہ شخصیت یا وہ نفس انسان کو ملتا ہے جس کو ہم اس کی ایگو یا اس کی خودی یا اس کی میں کا شعور اور اظہار کہتے ہیں۔ معاف
اس کی حقیقت قرآن میں یہ بیان ہوئی ہے کہ انسان کی اصل شخصیت کو، جسے قرآن میں نفس سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جو اس کی حیوانی زندگی یعنی حیات اور چیز ہے اور یہ شخصیت اور چیز ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے سورہ سجدہ میں کہ پہلی مرتبہ جب انسان کی پیدائش ہوئی تو اس میں حیوانی وجود کو الگ تخلیق کیا گیا، اور یہ تخلیق کا عمل کئی مراحل سے گزرنے کے بعد ہوا۔ اس کو آراستہ کرنے، درست کرنے، جس کے لیے قرآن مجید نے تسویہ کا لفظ اختیار کیا ہے، اس کو بہت سے مراحل سے گزارا گیا، یعنی اس مقصد کے لیے کہ اس کا تسویہ ہو۔ اور تسویے کے زمانے میں یہ اپنی نسل خود پیدا کرنے کے بھی قابل تھا، لیکن تھا ایک حیوانی وجود ہی۔ اس کے بعد پھر یہ کہا ہے کہ ہم نے اس میں اپنی پھونک دی، اور اس کے نتیجے کے طور پر حیات سے آگے وہ شعور اس کو حاصل ہوا، جس کو اب نفس انسانی سے یا انسانی شخصیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ وہ اصل شخصیت حیوانی زندگی سے الگ ایک مستقل وجود رکھتی ہے، یعنی وہ اگرچہ اپنا اظہار اسی حیوانی وجود کے ذریعے سے کرتی ہے، لیکن اپنا ایک الگ وجود رکھتی ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ انسان کی اس شخصیت کو، جو اس کی حیوانی زندگی سے الگ ایک مستقل وجود ہے، اس کے جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق یہ موت ہے، یعنی عناصر میں اختلال کا نام موت نہیں ہے۔ اس سے زندگی کو کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، لیکن اصل شخصیت کو ہی الگ کیا جاتا ہے تو موت واقع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انسان کو پہلی مرتبہ یہ شخصیت اس کے حیوانی وجود کے تسویے کے مختلف مراحل سے گزر کر پایۂ تکمیل تک پہنچ جانے کے بعد دی گئی تھی۔ سورہ سجدہ میں یہ کہا ہے کہ بدا خلق الانسان من طین، ہم نے کیچڑ سے، دلدل سے، دریاؤں کے کنارے جس طرح کی مٹی ہوتی ہے، اس سے انسان کو بنانا شروع کیا تھا۔ بدا خلق الانسان من طین، اور جب وہ بن گیا تو اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ وہ اپنی نسل خود پیدا کر سکے۔ چنانچہ فرمایا کہ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، جب یہ بھی ہو گیا تو اب ثم سواہ، پھر اس کا تسویہ شروع ہوا۔ یہ کئی نسلوں میں بھی ہو سکتا ہے، اس کی تفصیل قرآن نے نہیں کی، تاہم جدید سائنس بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یہ اس طرح سے ہوا، لیکن جو کچھ بنا وہ یہ انسان نہیں تھا جس کو ہم اب دیکھتے ہیں، وہ انسان کا حیوانی قالب تھا، یہی انسان اپنے ظاہر کے لحاظ سے، لیکن اس کے باطن میں وہ نفس یا وہ شخصیت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہ کہتے ہیں اس سورہ سجدہ میں کہ جب ان سب مراحل سے گزر کر اس کا تسویہ ہو گیا، یعنی یہ ہر لحاظ سے درست ہو گیا، ہموار ہو گیا، نقص سے بالکل درست کر دینے کے بعد پھر ہم نے اس میں نفخ روح کیا، یعنی ایک پھونک دی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اس کو سمع و بصر اور فواد حاصل ہو گئے۔ یعنی پہلا مرحلہ وہ تھا کہ جب یہ دلدل سے، مٹی سے، کیچڑ سے وجود پذیر ہوا، اس کی طرف بھی بعض اشارات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ وہی پروسیس ہوا جو اس وقت رحم مادر میں ہوتا ہے، اور اس پروسیس کی نوعیت بھی وہی تھی۔ یعنی اس وقت بھی یہی ہے کہ مٹی کے وہ اجزاء یا مادے کے وہ اجزاء جو ہمارے سامنے اس وقت
لذیذ غذاؤں کی صورت میں آتے ہیں، وہ سبزیاں ہوں، وہ گوشت ہو، دالیں ہوں، وہ ہمارے جسم میں جاتے ہیں، تو وہاں وہ فیکٹری لگی ہوئی ہے کہ جو اس قطرہ آب کو بنانے کا کام کرتی ہے، اور اس بیضے کو جن کے ملاپ سے انسان کے حیوانی وجود کی تشکیل شروع ہوتی ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو اس وقت پروسیس اس صورت میں ہوتا ہے وہ اس وقت زمین کے پیٹ میں ہوا، اور زمین کے پیٹ میں ہونے کے بعد جیسے اب بھی اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں میں اس کی صورت یہ رکھی ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں پرورش نہیں پاتے، بلکہ ایک ایگ یا ایک بیضہ بن کے باہر آ جاتے ہیں اور پھر ان کی پرورش ہوتی ہے۔ تو زمین کے پیٹ میں یہی صورت پیدا ہوئی کہ ایک بیضے کی صورت بن گئی، اور اس سے ابتدائی انسان وجود پذیر ہوئے، اور جس طرح اب اس بیضے کا قشر ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح باہر آ گئے، اور جب وہ آئے تو اس وقت ان کا حیوانی وجود تھا، پھر حیوانی وجود کے نقص سے درست ہونے کا عمل شروع ہوا، یعنی ان کی ہمواری کا عمل شروع ہوا، ان کے تسویے کا عمل شروع ہوا، اور یہ تسویے کا عمل جب شروع ہوا تو اس وقت وہ اپنی نسل خود پیدا کرنے کے قابل تھے۔ اس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ خود یہ نقص سے درست کرنا، یہ ہموار کرنا، یہ ہر لحاظ سے آراستہ کرنا، یا یہ تسویہ کرنا، قرآن مجید کا جو تسویے کا لفظ ہے اس کو آپ کئی پہلوؤں سے ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک چیز جو اپنی بالکل خام صورت میں ہوتی ہے اس کو آہستہ آہستہ مختلف مراحل سے گزار کر ہر طرح سے ہموار کر دینا، درست کر دینا، یہ تسویے کا مطلب ہے۔ تو اس کو ہم ان الفاظ سے ادا کر سکتے ہیں کہ گویا ہر چیز کو درست کر دیا، اپنی جگہ پہ بٹھا دیا، اس میں وہ آخری حسن پیدا کر دیا، اس کو نقص سے درست کر دیا۔ یہ جو عمل ہے، یہ عمل، یہ خیال ہوتا ہے کہ اختلاط سے ہوا، اس لیے کہ قرآن نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے کہ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، تو یہ پہلے اپنی نسل خود پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کر چکا ہے، اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ نسلاً بعد نسلن وہ آگے بڑھے گا یا اس کا تسویہ ہوگا۔ تو یہ تسویے کا عمل جب پایہ تکمیل کو پہنچ گیا تو پھر فرمایا ہے کہ ہم نے اس میں روح پھونکی یا اس کو وہ شخصیت دی، اور اس کے نتیجے میں اس کو سمع و بصر کی وہ صلاحیتیں عطا ہوئیں جس کو اب ہم انسانی شعور سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ انسان کے وجود پذیر ہونے کی قرآن مجید میں تفصیل ہے، اور اسی کو یہاں ایک جملے میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انسان کو پہلی مرتبہ یہ شخصیت، یعنی یہ جو انسان کی اصل شخصیت ہے، یہ جب انسان وجود پذیر ہوا تو پہلی مرتبہ بھی یہ شخصیت اس کے حیوانی وجود کے تسویے، یہ وہی لفظ ہے تسویہ، جس کے بارے میں نے بتایا کہ اس کا مطلب ہے درست کرنا۔ جیسے ہم ایک گھر بناتے ہیں یا کوئی تعمیر کرتے ہیں تو پھر اس میں فنیشنگ ٹچز ہوتے ہیں جس میں اس کو آخری صورت دی جاتی ہے، تو اسی کو اردو زبان کے محاورے میں نقص سے درست کرنا کہتے ہیں۔ اس کے حیوانی وجود کے تسویے کے مختلف مراحل سے گزر کر پایہ تکمیل تک پہنچ جانے کے بعد دی گئی تھی، یعنی جب اس کا قالب پوری طرح تیار ہو گیا اور وہ بالکل ایک حیوان کی حیثیت سے اب اپنی زندگی کے ساتھ تھا، تو تب پھر اللہ تعالیٰ نے شخصیت دی، یہ دی گئی۔ اور اب بھی، یعنی یہ تو پہلا مرحلہ تھا، اور اب بھی استقرار حمل کے کم و بیش 120 دن بعد یہ اسی وقت دی جاتی ہے۔ یعنی اب جب کہ حمل کا استقرار ہو جاتا ہے، یعنی بیضے سے اور نطفے کے ملاپ سے ابتدا ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اب حمل ٹھہر گیا ہے، اس کا استقرار ہو گیا ہے۔ تو استقرار حمل کے بعد پھر ظاہر ہے کچھ مراحل گزرتے ہیں، اس میں حیوانی قالب پہلے بنتا ہے، اور جب وہ بن جاتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ 120 دن کے بعد یہ اسی وقت دی جاتی ہے۔ یعنی اسی وقت سے مراد کیا ہے؟
جس وقت اس کا حیوانی قالب پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ جو طریقہ پہلے مرحلے میں اختیار کیا گیا وہی اختیار کیا جاتا ہے۔ پہلے مرحلے میں ہو سکتا ہے وہ نسلوں میں اختیار کیا گیا ہو، اور اب وہ 120 دن میں پہلا مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے، پھر اس کو یہ شخصیت دی جاتی ہے۔ موت اسی شخصیت کو جسم سے الگ کرنے کا نام ہے۔ یعنی اب اگر یہ تصویر کسی حد تک ذہن میں آ گئی ہے تو اس میں دو چیزوں کو گویا اختلاط پذیر کیا جاتا ہے، ملا دیا جاتا ہے۔ ایک قالب ہے جو زندہ ہے، اور اس کے اندر پھر وہ شخصیت ہے جو سراسر شعور ہے۔ تو یہ شخصیت جب آتی ہے اور اس زندہ قالب کے ساتھ اختلاط پذیر ہوتی ہے تو ہم اس کو انسان کہتے ہیں۔ یہ اس کی پورے وجود کی تعبیر ہے۔ موت اسی شخصیت کو جسم سے الگ کرنے کا نام ہے۔ اس میں دونوں طریقے ہوتے ہیں، یعنی یہ جو قالب ہے جس کے ذریعے سے یہ شخصیت اپنا اظہار کرتی ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے بیماری سے، تکلیف سے، حادثے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو الگ کر دیتے ہیں۔ اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اس کو الگ کر دیا جائے تو پھر یہ خود بخود بے جان ہو جاتا ہے۔ موت اسی شخصیت کو جسم سے الگ کرنے کا نام ہے۔ اس کے لیے ایک خاص فرشتہ مقرر ہے جس کے ماتحت فرشتوں کا ایک پورا عملہ ہے۔ یہ سب باتیں قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں، اور جن مقامات پر بیان کی ہیں ان کا میں نے نیچے حوالہ دے دیا ہے۔ وہ آ کر باقاعدہ اس کو ٹھیک اسی طرح وصول کرتا ہے۔ یعنی یہ خاص فرشتہ مقرر ہے جو گویا موت کا نگران فرشتہ ہے، اور اس کے ماتحت فرشتوں کا ایک پورا کا پورا عملہ ہے۔ وہ آ کر باقاعدہ اس کو ٹھیک اسی طرح وصول کرتا ہے جس طرح ایک سرکاری امین کسی چیز کو اپنے قبضے میں لیتا ہے، اسی طرح وصول کی جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، یہ اسی سورہ سجدہ میں ہے، ان سے کہو قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ یہ اس کی 11 نمبر آیت ہے۔ ان سے کہو تمہاری جان وہی موت کا فرشتہ قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی یہ پہلا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں جو مقامات بیان کیے جا رہے ہیں تو ان میں موت سے سفر کی ابتدا ہوتی ہے۔ موت اس چیز کا نام ہے، یعنی انسان کے حیوانی وجود سے الگ انسان کی جو اصل شخصیت ہے اسے الگ کیا جاتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ دونوں صورتیں ہوتی ہیں، یعنی یہ جسم اس قابل نہیں رہا، الگ کر دیا جاتا ہے کسی حادثے کے نتیجے میں، یا اس کو الگ کرنے کا فیصلے کا وقت آ گیا کیونکہ وہ ایک اجل مسمى ہے، اس کا وقت مقرر ہے، وہ وقت آ گیا تو پھر اس جسم کو بھی اس کے کام سے روک دیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں، یعنی ادھر سے بھی ہوتا ہے معاملہ، ادھر سے بھی ہوتا ہے۔ معافی۔ اس موقع پر جو معاملہ انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں ہوا ہے۔ یعنی ایک تو پہلو اس کا یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھائی، کوئی عزیز، اس دنیا میں رہنے والا کوئی شخص ہم سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے۔ اس رخصت ہونے کے عمل کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ اصل شخصیت کو الگ کیا جاتا ہے اور دونوں طرف سے اس کی ابتدا ہو سکتی ہے، اس کے نتیجے میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا یہ معاملہ جس طرح ہمارے لیے ہوتا ہے اسی طرح مرنے والے کے لیے بھی ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں۔ اس موقع پر جو معاملہ انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں ہوا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کے منکرین کی روحیں فرشتے انہیں مارتے ہوئے قبض کرتے ہیں۔ قرآن نے جگہ جگہ جو تصویریں کھینچی ہیں ان میں دو ایکسٹریم زیر بحث ہیں، دو انتہائیں زیر بحث ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے مقابلے میں جو لوگ آ گئے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے،
اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے دین کو ماننے اور اس پر عمل کرنے میں جن لوگوں نے سبقت اختیار کی، سب سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کر دیا، کوئی چیز دریغ نہیں رکھی، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس کے درمیان کے معاملات کے بارے میں بالعموم خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کے منکرین کی روحیں فرشتے انہیں مارتے ہوئے قبض کرتے ہیں اور موت کے وقت ہی بتا دیتے ہیں کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اب ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہ بات میں بارہا واضح کر چکا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام کی طرف سے اگر اتمام حجت ہو جائے، اور اس اتمام حجت کا آخری درجے میں ہو جانا رسولوں کے ساتھ خاص ہے۔ سب پیغمبر اتمام حجت ہی کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ اس لیے قائم کیا ہے، کتابیں اسی لیے نازل کی گئی ہیں، لیکن اسی دنیا میں اس کو ایک ایسے درجے تک پہنچا دینا کہ اللہ تعالیٰ یہاں فیصلہ سنا دیں، یہ رسولوں کے ساتھ خاص ہے۔ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اتمام حجت رسولوں کے ساتھ خاص ہے۔ اتمام حجت تو نفس کی ہدایت سے بھی ہوا ہے۔ اتمام حجت انفس و آفاق کی نشانیوں سے ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فراہم کر رکھی ہوئی ہیں، اور سب سے بڑھ کر پیغمبروں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ نبی بھی اسی مقصد سے آتے ہیں، رسول بھی اسی مقصد سے آتے ہیں۔ چنانچہ اسی کتاب میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نبوت اپنی ذات میں جس مقصد کو سامنے رکھ کر جاری کی گئی ہے، وہ یہی مقصد ہے کہ ہدایت کو اتمام تک پہنچا دیا جائے، یعنی وہ ہدایت جو انسان کے اندر ودیت کی گئی ہے وہ پوری ہو جائے۔ پوری ہو جائے وہ اجمال میں ہے، گویا اس کی تفصیلات کے ساتھ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جائے۔ یہی چیز ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ وہ اتمام نعمت ہے، اتمام ہدایت ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اتمام حجت۔ تو اسی مقصد سے آتے ہیں نبی بھی رسول بھی، لیکن رسولوں کے معاملے میں یہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پھر اللہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اس کو بیان کیا ہے اس طریقے سے کہ بلے کل امت الرسول، ہر قوم کی طرف ہم نے ایک رسول بھیجا تھا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ یہ جو مرحلہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ، یعنی وہ لوگ جو منکرین ہوتے ہیں، اتمام حجت کے باوجود ایمان نہیں لاتے، رسولوں کی طرف سے حق واضح کر دیا جاتا ہے۔ رسول اپنی شخصیت سے، اپنے ساتھ خدا کی معیت کے ظہور سے ہر چیز کو واضح کر دیتا ہے، اس کے باوجود انکار کر دیتے ہیں، تو اب ان کے لیے گویا عذاب و ثواب کا جو بھی معاملہ ہونا ہے وہ فوراً اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو پہلی قسط یہی نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی کی تفصیلات ہم قوم عاد، قوم سمود اور دوسری قوموں کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ یہ مرحلہ جب یہاں شروع ہوتا ہے تو جس وقت پھر ان کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں، یعنی خواہ یہاں آنے والے عذاب کے نتیجے میں ہوں یا طبعی موت میں، جس وقت قبض کی جاتی ہیں روحیں، تو وہ قرآن نے بتایا ہے کہ انہیں مارتے ہوئے قبض کرتے ہیں، اور موت کے وقت ہی بتا دیتے ہیں کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اب ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یعنی ان کے لیے برزخ محض سو جانا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں بھی ایک نوعیت کی تعذیب شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ انفال ہے اور اس میں 50-51 آیات ہیں۔ یہ فرمایا ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اگر تم دیکھ پاتے تو دیکھتے کہ اس وقت کیا گزر رہی تھی جب فرشتے ان منکروں کی روحیں قبض کر رہے تھے۔ یہ ان منکروں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتمام حجت کے بعد جن لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا،
اس کی پہلی قسط بدر میں نازل ہوئی تھی، اور سورہ انفال بدر ہی کے واقعات پر تبصرہ ہے۔ اگر تم دیکھ پاتے تو دیکھتے کہ اس وقت کیا گزر رہی تھی جب فرشتے ان منکروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے، اور یہ کہتے ہوئے کہ اب چکھو جلنے کا مزہ عذاب، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا تھا، اور اس لیے ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ جن لوگوں نے جانتے بوجھتے حقائق کا انکار کر دیا، اسی کو قرآن مجید کی اصطلاح میں کفر کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک چیز واضح ہو گئی، ہر لحاظ سے حق سمجھ میں آ گیا، اللہ کے رسول نے حجت پوری کر دی، اور پھر رسول کا انکار کر دیا گیا۔ تو یہ ان کے بارے میں بتایا ہے۔ تو گویا مقامات زیر بحث ہیں۔ جب موت کا مرحلہ پیش آتا ہے تو اس کی تصویر یہ ہے ان لوگوں کے لیے۔ دوسری طرف جو لوگ رسولوں پر ایمان لاتے اور کفر و شرک اور ظلم و عدوان کی ہر آلائش سے بالکل پاک ہوتے ہیں، یعنی وہ گویا سبقت کے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں، بہت آگے بڑھ کر اللہ کے دین کو قبول کرتے ہیں، اپنا سب کچھ اللہ کی نظر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو انسان سے مطالبہ ہے کہ اپنے وجود کو میرے حوالے کر دو، یعنی ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، اسلام یہی حوالے کر دینا ہے۔ اسلمت لرب العالمین، سیدنا ابراہیم نے یہ جو تعبیر اختیار فرمائی، یہ اسلام کی حقیقت کا بیان ہے کہ میں نے جہانوں کے پروردگار کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، حوالے کر دیا۔ یہ نظر کی تعبیر ہے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو اس طرح سے نظر کر دیتا ہے جیتے جی اپنی زندگی میں، اسی کا وہ آخری مقام ہے کہ جس میں اگر جان بھی دینی پڑے تو انسان جان دیتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں جو اپنے آپ کو کفر، شرک، ظلم، عدوان کی ہر آلائش سے پاک کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں اس کے بالکل برخلاف سورہ نحل میں بیان ہوا ہے۔ یہ 32 آیت ہے کہ انہیں فرشتے سلام بجا لاتے اور جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ یعنی ایک وہ لوگ ہیں جن کا انجام پہلے بیان ہوا کہ ان کی موت کے وقت فرشتے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، اور ایک یہ بیان ہوا، دونوں انتہائیں بیان کر دی ہیں۔ فرمایا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، ان کو جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کریں گے کہ وہ پاک ہے، طیبین ہے۔ اصل میں یہ طیبین کا لفظ استعمال کر کے پورے دین کی حقیقت بھی ایک لفظ کے اندر قرآن مجید نے بیان کرتی ہے۔ یعنی ہمیں اس پوری زندگی پہ کیا جد و جہد کرنی ہے؟ طیب رہنے کی جد و جہد کرنی ہے، اخلاقی لحاظ سے، خور و نوش سے، اور ہمارے اس قالب کے لحاظ سے۔ اس کی بھی طہارت مقصود ہے، اسی کے آداب دین میں بتائے گئے ہیں۔ خور و نوش کو بھی پاکیزہ رکھنا ضروری ہے، اور یہی صورتحال ہمارے اخلاق کی پاکیزگی کی ہے۔ اس کے بعد ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، اور وہ اللہ پروردگار عالم کے سامنے مراسم عبودیت انجام دینا، بجا لانا۔ ان کو جن کی روحیں فرشتے اس حالت میں قبض کریں گے کہ وہ پاک ہیں، تو طیبین ہے۔ یہ طیب بننا، پاکیزہ بننا، یہی وہ چیز ہے کہ جس کو دین میں مقصود کی حیثیت حاصل ہے۔ اس وقت بھی یہ طیبین ہے کہ جن کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ ہر لحاظ سے پاک تھے، یعنی کفر سے، شرک سے، ظلم سے، عدوان سے، حق تلفی سے، اس کی کوئی آلائش ان پر نہیں تھی، تو ان کے لیے یہ صورت ہوتی ہے۔ فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، جنت میں جا کر رہیے اپنے اعمال کے صلے میں۔ گویا اسی وقت بتا دیا جاتا ہے کہ تم کس مقام پر فائز ہو گئے ہو۔ یہ موت کے وقت کی صورتحال ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے درمیان میں ہمہ شمہ ہے، یعنی وہ لوگ ہیں جن کی تصویر قرآن میں یہ کہہ کے کھینچی گئی ہے کہ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کے ہاں نیکی بھی ہے، برائی بھی ہے، یا یہی تعبیر اگر مستعار لیں تو آلائشیں بھی ہیں
اور پاکیزہ رہنے کی جدوجہد بھی ہے۔ تو پاکیزگی اور آلودگی یہ ملی جلی ہیں اگر، تو پھر اس کے بعد قرآن مجید نے کوئی بات نہیں کہی۔ صاف یہ معلوم ہوتا ہے، اور عقل یہی کہتی ہے کہ انہیں سلا دیا جائے اور قیامت میں ان کے معاملات کو دیکھا جائے۔ اس کی کچھ تفصیل آگے آئے۔ تو اپنے اعمال کے صلے میں اب آپ کے لیے جنت کا فیصلہ ہے، آپ اس میں داخل ہو جائیے۔ یہ جو مرحلہ ہے یہ جب گزر جاتا ہے، اس کے بعد وہ مقامات ہیں جنہیں برزخ، محشر، دوزخ اور جنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی پھر گویا 4 مزید مقامات ہیں۔ موت آ گئی، اس مرحلے سے گزر گئے، فرشتوں نے وہ اصل شخصیت کو وصول کر لیا، وہ لے لی، اور لیتے وقت کیا معاملہ ہوا وہ بیان ہو گیا۔ جب یہاں سے گزر گئے تو اب پہلا کیا مقام ہے؟ برزخ۔ دوسرا کیا ہے؟ محشر۔ اس کے بعد پھر دوزخ اور جنت۔ گویا یہ دونوں مقامات ہیں۔ جو لوگ کامیاب ہو گئے ان کے لیے جنت ہے، جس کو قرآن میں بہت سے عنوانات سے یا ناموں سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کی آگے تفصیل آئے گی۔ اور اسی طرح جہنم ہے، اس کی بھی جگہ جگہ تصویریں ہیں۔ تاہم یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید میں یہ سب چیزیں ان 2 انتہاؤں کے بارے میں بیان ہوئی ہیں۔ یعنی ہر جگہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ درمیان کے لوگوں کے معاملے کو معلق کر دیا ہے۔ بلکہ سورہ توبہ، جس کے بارے میں میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ وہ اصل میں قیامت کا اس دنیا میں منظر پیش کر رہی ہے۔ یعنی جب اللہ کے رسول کی طرف سے حجت پوری ہو گئی تو قریش مکہ کے لیے، عرب کے اہل کتاب کے لیے ایک قیامت صغریٰ برپا کر دی گئی۔ محشر لگ گیا، وہ اس دنیا میں لگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا مختلف لوگوں کے ساتھ، اس کی تصویر سورہ توبہ میں ہے۔ اس کے آئینے میں ہم اس محشر کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ اس میں بھی اگر غور کیجئے تو وہ لوگ کہ جن کا معاملہ یہ ہے، ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی آلائشوں کو دھونے کی کوشش کریں۔ اور آلائشیں کیسے دھوئی جاتی ہیں؟ توبہ سے، استغفار سے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں ندامت کے اظہار سے۔ اسی وجہ سے توبہ کو، رجوع کو، ندامت کو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ پیغمبروں نے اس کو ورد اور وظیفہ بنانے کی تلقین کی ہے کہ ہر وقت اللہ سے مغفرت چاہو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ پروردگار عالم کے حضور میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، اس سے بخشش طلب کرو۔ اگر تو دنیا میں یہ سعادت حاصل ہو گئی کہ ایسی پاکیزگی ہے کہ جس پر کوئی داغ بھی تلاش نہیں کیا جا سکتا، تو پھر تو میرٹ ہے، وہ بھی اللہ ہی کی رحمت سے نتیجہ خیز ہوگا۔ لیکن جس طرح یہاں فرمایا ہے کہ بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے صلے میں، لیکن اگر خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا کا معاملہ ہے تو پھر توبہ و استغفار کو معمول بنانا چاہیے۔ یعنی ہر وقت آدمی اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ صبح غلطی ہوئی ہے تو شام معافی مانگنے کی کوشش کرے، شام ہوئی ہے تو صبح معافی مانگنے کی کوشش کرے، نمازوں میں استغفار کرے، اذکار میں استغفار کرے، اٹھتے بیٹھتے۔ اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ تم اپنے لیٹتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کو جب آدمی یاد کرے گا تو ظاہر ہے کہ اللہ پروردگار عالم کی تسبیح کرے گا، کوئی مناجات کرے گا تو سب سے پہلے اپنے گناہوں ہی پر ندامت کا اظہار کرے گا۔ اس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ تو اگر یہ عمل جاری رکھا جائے تو اس کی توقع کی جا سکتی ہے کہ آلائشوں سے پاک ہو کر طیبین کے درجے پر انسان پہنچ کر اپنے مالک کے سامنے جائے۔ اور پھر اس کو بھی وہی بشارت ہے کہ جب لوگ اتنے پاکیزہ ہو کر دنیا سے رخصت ہوں گے تو پھر فرشتے ان کو سلام کریں گے اور کہیں گے، اسی وقت بشارت دیں گے کہ جنت میں جا کر رہیے اپنے اعمال کے صلے میں۔ تو یہ بشارت ہوگی۔ اس کے بعد میں نے جس طرح کہ عرض کیا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے بہرحال اس طرح اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں بنایا، ان کا معاملہ قرآن مجید نے
خاموشی کے دائرے میں رکھا ہے، گویا صاف معلوم ہوتا ہے کہ حساب ہوگا، کتاب ہوگا، پھر اللہ کا فیصلہ ان کے لیے بھی صادر ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ مقامات ہیں جنہیں برزخ، محشر، دوزخ اور جنت سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان کے جو احوال قرآن میں مذکور ہیں وہ اسی ترتیب کے ساتھ ہم یہاں بیان کریں گے۔ یعنی آگے اب جن عنوانات کے تحت قرآن مجید نے جو تفصیلات ذکر کی ہیں وہ بیان کی جائیں گی، وہ یہ عنوانات ہیں: برزخ، محشر، دوزخ اور جنت۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوالوں کی نشست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں سوالوں کے لیے حاضر ہوں۔ ہم سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کی کتاب میزان میں ایک جملہ پڑھنے کو ملتا ہے جس میں آپ نے بہت اسٹریس اور اصرار سے یہ بات بیان کی ہے کہ آپ نے جو اپنا نقطہ نظر اپنی کتاب میزان میں بیان کیا ہے اس کو فلسفہ، تاریخ، کلام اور فقہ سے الگ کر کے خالص قرآن و سنت کی بنیاد پہ پیش کیا ہے۔ یہ جملہ پڑھنے کے بعد ایک تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے فقہ کا جو علم ہے وہ کوئی اس درجے کا علم ہے کہ جو مذہبی علم کے ساتھ اختلاط کر کے اس نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، اور جب آپ نے فقہ کو الگ کر لیا ہے تو اب آپ اپنا خالص قرآن و سنت کی بنیاد پہ فہم بیان کر رہے ہیں۔ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں فقہ کا علم ہے یہ وجود میں کیسے آیا، اس علم کے مقاصد یا بنیادیں کیا تھیں، اور اس سے جو علم کے ٹریڈیشن میں حاصل ہوا اس کو آپ کہاں پر پلیس کرتے ہیں؟ یعنی جو فقہ کا علم ہے یہ پورا کا پورا علم آپ کی نقطہ نظر کے مطابق کوئی یوز لیس علم ہے، یا اس کی کوئی پوزیشن ہے، اس کی کوئی جو ہمارا علمی ٹریڈیشن ہے اس میں کوئی کنٹریبیوشن ہے، اس کو کہاں پہ رکھتے ہیں؟ اس جملے سے بہت سے لوگ ایک منفی تاثر لیتے ہیں، اس کا ہرگز یہ مقصود نہیں ہے۔ اللہ کا دین پیغمبروں نے پیش کیا ہے، اس دین کو سمجھنے، سمجھانے، اس کے اطلاقات کے لیے بہت سے علوم وجود میں آتے ہیں۔ ان میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، قابل تنقید چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اصلی سوال یہ ہے کہ جس وقت دین کو پیش کیا جائے تو اس کو کس طریقے سے لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ میں اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک شخص کو ہم دین کی دعوت دیتے ہیں یا کسی خاص دور میں دین کی دعوت پیش کرتے ہیں، مختلف نقطہ ہے نظر کے لوگ اس پر اعتراضات کرتے ہیں، ان کے جواب میں بہت کچھ استدلال کیا جاتا ہے۔ وہ استدلال تردیدی بھی ہوتا ہے، فطرت کے بنیادی احوال سے بھی ہوتا ہے، علم و عقل کے مسلمات سے بھی ہوتا ہے۔ اس سب کچھ کو ناجائز نہیں کہا جا رہا ہوتا، لیکن وہ میرا استدلال ہے، وہ آپ کا استدلال ہے، وہ زید کا استدلال ہے، وہ بکر کا استدلال ہے۔ قرآن مجید نے کیا استدلال پیش کیا ہے اپنی جگہ، مثبت طور پر اس استدلال ہی کو اللہ کی بات کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے صوفیانہ مذاہب جو ہمارے ہاں تصوف کی صورت میں دین کے ساتھ اختلاط کر کے پیش کیے گئے، وہ بھی اپنے اندر بڑے محاسن رکھتے ہیں، ان کی بھی بہت سی خوبیاں ہیں، وہ اپنی جگہ پر انسانیت کے لیے بھی کوئی خدمت انجام دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے دین میں وہ کون سی چیز ہے کہ جو اس مقصد کو سامنے رکھ کر کہی گئی ہے، جب دین بیان کیا جائے گا تو بس وہی چیز زیر بحث آئے گی۔ تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کو جب آپ بیان کریں گے تو وہ خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر ہوگا، وہی استدلال جو قرآن و سنت میں پیش کیا گیا ہے، وہی باتیں جو اس میں کہی گئی ہیں، وہی ایمانیات، وہی اخلاقیات اور وہی قانون جس کو آپ شریعت کہتے ہیں، خواہ وہ عبادات سے متعلق ہے، خواہ سیاست سے متعلق ہے، خواہ معیشت سے متعلق ہے، یا کسی اور شعبہ زندگی سے متعلق ہے،
وہی پیش کی جائے گی۔ تو مدعا یہ ہے کہ اس کتاب میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ انسانی فہم تو بہرحال ہر جگہ موجود رہے گا، لیکن جو متعلقات کی آمیزش ہے اس کو الگ کر دیا جائے۔ تو وہ فلسفہ، تصوف، کلام، ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر اس کی آمیزش کے ساتھ ہی دین کو بیان کرنے کا طریقہ رہا ہے، تو اس کو الگ کر کے خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر دین پیش کر دیا جائے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ یہ سب علوم کیا اہمیت رکھتے ہیں، ان میں کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا قابل قبول ہے، کیا ناقابل قبول ہے، وہ تفصیلی تجزیے کا موضوع ہے۔ اس وقت جو سوال کیا گیا وہ چونکہ فقہ کے بارے میں ہے، ایک یہ فقہ کے بھی دو حصے ہیں، یعنی ایک اس کا حصہ وہ ہے جس میں دین کا فہم فقہا بیان کرتے ہیں، یعنی انہوں نے دین کو کس طرح سے سمجھا۔ وہ تو بالکل وہی چیز ہے کہ جو خود اس کتاب کے مصنف نے کی ہے کہ اس نے دین کو کس طرح سے سمجھا۔ تو اس وجہ سے دین کا فہم جو کچھ بھی ہے وہ تو بیان ہوگا، ہر انسان جب بیان کرے گا تو اپنا فہم ہی بیان کرے گا۔ اس نے قرآن کو کس طرح سمجھا، اس نے سنت کو کس طرح سمجھا، اس نے اگر کسی روایت کو قبول کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تو اس کو کیسے سمجھا ہے۔ تو یہاں تو ایک ہی چیز ہے، لیکن فقہ کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جس میں اطلاقی اجتہادات کیے گئے ہیں۔ یعنی جو دین ہمیں دیا گیا ہے اس دین کے اندر کچھ چیزیں اصول کی نوعیت کی ہیں، کچھ قواعد عامہ کی نوعیت کی ہیں، کچھ چیزیں باقاعدہ جزوی احکام کی صورت میں ہیں۔ تو یہ جو دین دیا گیا ہے اس کو اب انسانوں سے متعلق ہونا ہے۔ جب یہ انسانوں سے متعلق ہوتا ہے تو بے شمار معاملات زیر بحث آ جاتے ہیں جو فرد کی زندگی کے بھی ہوتے ہیں، معاشرے کے بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ریاست اور ریاستوں کے مابین تعلقات کے بھی ہوتے ہیں۔ فقہ ان سب معاملات کا احاطہ کرتی ہے۔ وہ اصل میں اسلام کے تعلیمات کی روشنی میں بننے والا قانون ہے۔ ایک قانون وہ ہے جو اللہ کے دین کا حصہ ہے جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، اور ایک قانون وہ ہے کہ جو اس شریعت کے احکام کو سوسائٹی سے، افراد سے متعلق کرتے وقت بن جاتا ہے، وہ ہر زمانے میں بنے گا۔ تو یہ جو بہت بڑا حصہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ خالص انسانی کاوش ہوتی ہے، اجتہادی امور اس میں ہے، ان کو الگ کرنا ضروری ہے۔ اس سے بھی مقصود ان کی نفی نہیں ہے، ان میں بھی ایسی چیزیں ہوں گی جو بڑی قیمتی ہیں، اور ایسی چیزیں بھی ہوں گی کہ جن چیزوں پر تنقید کی جائے گی، لیکن دین کو بیان کرتے وقت یہ ساری چیزیں الگ کر دینی چاہیے۔ تو وہاں لفظ الگ کر دیں بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ دین ہے، اس کو ان چیزوں سے الگ کر دیا گیا ہے۔ کیوں یہ لکھنا پڑا؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں دوسرا طریقہ ہے، ہم ان کو عام طور پر ایک ہی جگہ رکھ کے بیان کرتے ہیں۔ میرے نزدیک اس سے اصل دین میں اور اس طرح کے انسانی علوم میں ایسا اختلاط واقع ہوتا ہے کہ بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو الگ کر کے، بعض لوگوں نے پروپیگنڈا مقصود ہوتا ہے الگ کر کے کہ لفظ کو پاک کر دیں لکھ دیا، وہ کوئی علائش ہے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، آمیزش ہے۔ تو آمیزش آپ اچھی چیز کی کریں، بری چیز کی کریں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دین بالکل الگ، بالکل متعین، جیسے کہ قرآن و سنت میں ہے اس طرح پیش کرنا چاہیے۔ اس میں بھی انسانی فہم کی غلطی کا امکان ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا، اس سے کسی چیز کی نہ تردید مقصود ہے، نہ کسی چیز کو غلط قرار دینا مقصود ہے۔ یہ علوم، خواہ وہ فلسفہ ہے، خواہ وہ کلام ہے، خواہ وہ فقہ ہے، اپنے میرٹ پر دیکھے جائیں گے، ان میں سے جو چیز اچھی ہے انسانیت کے لیے اور قرآن و سنت کے مطابق ہے قبول کی جائے گی، جو نہیں ہے نہیں قبول کی جائے گی۔ تو وہاں اصول دوسرے ہیں، اگر اس پر کوئی آپ کتاب لکھیں تو وہاں ظاہر ہے کہ ان علوم کی تطہیر پیش نظر ہوگی۔ یہاں دین کی تطہیر پیش نظر ہے کہ وہ بالکل ہر آمیزش سے الگ سامنے آ جائے۔ ہم صاحب نے بڑی تفصیل سے بات بیان کی۔ ایک اشکال جو لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہے اور وہ عام طور پر بیان کرتے ہیں آپ کے اس تقریر کے اوپر، وہ یہ کہ جس وقت آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کتاب میں قرآن اور سنت پر مبنی دین کو بیان کر دیا ہے، لیکن بیان آپ نے بھی اپنے فہم کے مطابق کیا ہے۔ قرآن کی آیت کا کوئی ترجمہ، جملے کی تالیف کو آپ نے کیسے سمجھا ہے، اس کی آپ نے وضاحت کی کہ وہ کام تو فقہا بھی کر رہے ہوں گے،
میں یہ چاہتا ہوں جو آپ نے فقہ کی 2 ڈائریکشنز بتائی ہیں کہ ایک کام وہ قرآن و سنت کے استدلال کو اپنے فہم کے مطابق بیان کر رہے ہیں، یہ کام تو آپ بھی کر رہے ہیں، اس پر کوئی آپ کو اعتراض نہیں ہے، اس کی کچھ متعین مثالیں اس کام کی اور جو ان کے اجتہادات ہیں اس کام کی، ان کو الگ الگ کریں۔ مثلا میرے ذہن میں ایک چیز یہ آ رہی ہے کہ آپ نے اپنی کتاب میں اس بات کو قبول کیا ہے کہ جو ایبارشن ہے، آپ نے حمل کو گرانے کا فیصلہ کرنا ہے تو 120 دن کا ایک مدت ہے، قرآن نے مراحل بتائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاق کیا ہے، فقہا نے بھی یہی بیان کیا ہے، آپ نے بھی اس کو قبول کر لیا، تو یہ وہ دائرہ ہے جو قرآن و سنت پر مبنی فہم کا، اس پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، فقہ آپ قبول کرتے ہیں؟ یہ تو میری کتاب مقامات میں ہے، میں نے میزان میں اس کو بیان نہیں کیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ خود میری جو اپنی فقہی آراء ہیں ان کو بھی میں نے اس کتاب میں بیان نہیں کیا، وہ میری کتاب مقامات میں بیان ہوئی ہیں، یا کوئی تفصیلی نوعیت کی ایسی چیزیں تو برہان میں بیان ہوئی ہیں۔ مقامات میں نے سب موضوعات پر کم و بیش اپنی رائے دی ہے، بیمے پر دی ہے، سود پر دی ہے، اسی طرح سے اعضاء کی پیوند کاری پر دی ہے، یہ جو مسئلہ آپ نے چھیڑا اس پر دی ہے، اسقاط حمل اور 10 اور چیزیں اپنی آراء دی ہیں، لیکن ان کو اپنی کتاب میزان میں بیان نہیں کیا، اس لیے کہ میزان خالص اس دین کا بیان ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا۔ یہ اطلاقی مسائل ہیں، اور اطلاقی مسائل تو اسی طرح بیان ہوں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر فقہا نے بھی دین کا فہم بیان کیا ہے اور میں ان کی خدمت میں عرض کر سکتا تو یہ کہتا ہے کہ وہ بھی اس کو 2 حصوں میں الگ بیان کریں، یعنی وہ اپنی فقہ میں شریعت کو الگ کریں، اور جو اطلاقی مسائل ہیں، اب یہ اطلاقی مسائل ہیں نا، اس کی بہت سی مثالیں میں نے بیان کر دی۔ اسقاط حمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ قرآن تو اس کو موضوع نہیں بنا رہا، یا شریعت براہ راست اس کو موضوع نہیں بنا رہی۔ ایسا نہیں ہے کہ اسقاط حمل کے بارے میں کوئی بات کہہ دی گئی ہے، اسی طرح کا معاملہ بیمے کے بارے میں نئی چیز ہے، اسی طرح کا معاملہ اس زمانے میں سود کی بعض شکلیں ہیں ان سے متعلق ہے۔ تو بہت سے مسائل ہیں، اعضاء کی پیوند کاری کا کوئی تصور نہیں تھا ماضی میں، اس زمانے میں یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا۔ آپ اگر نکال کے دیکھیں میری کتاب مقامات، جس میں فقہی آرائی ہیں زیادہ تر، تو اس میں اور میزان میں یہ واضح فرق آپ کو نظر آئے گا۔ تو میرا اصرار وہاں بھی یہی ہے کہ فقہی آراء کو الگ بیان کیجئے اور اصل دین کو الگ بیان کیجئے۔ اگر ہم سے کوئی ایک مثال مجھے دیجیے گا کہ جو فقہا کام کر رہے ہیں، اس میں آپ نے فرمایا کہ 2 پہلو ہیں ان کے کام کے، ایک تو وہ اپنا فہم بیان کر رہے ہیں قرآن و سنت کے معاملے میں، اس پہ تو کوئی ہم اس فہم کو دیکھیں گے قرآن مجید کے سامنے رکھ کے، نہیں، اس پہ بھی میرا اصرار ہے کہ انہیں بھی اس کو الگ بیان کرنا چاہیے۔ لیکن وہ تو آپ بھی اپنی کتاب میزان میں اپنا ہی فہم بیان کر رہے ہیں۔ جی ہاں، لیکن اس کو بھی الگ بیان کرنا چاہیے ان چیزوں سے جو میں نے مقامات میں بیان کی ہیں۔ یعنی میں جو بات عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ ان کے ہاں 2 چیزیں ہیں جو وہ بیان کر رہے ہیں، تو یہاں پر بھی الگ کر دی ہیں نا۔ میزان میں نے دین بیان کر دیا ہے جو محمد الرسول اللہ سے ملا ہے، اور مقامات میں اطلاقی مسائل، اجتہادی مسائل، فقہی مسائل، ان پر اپنی آراء دے دی۔ تو یہ کیا ہوا کہ 2 الگ الگ جگہوں پر چیزیں چلی گئیں، ان میں اختلاط کا امکان ختم ہو گیا۔ آپ دین کو بالکل الگ دیکھ لیں، تو فقہا کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، یعنی اس پر بھی میرا اصرار یہی ہے۔ لیکن ان کے کام کا یہ حصہ بہرحال وہی ہے جس میں وہ دین کی وضاحت کر رہے ہیں۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک عام آدمی کو آپ یہ بتائیں کہ فقہا جو اجتہادات کر رہے ہیں اور جو بالعموم سمجھ لیا گیا ہے کہ وہ وہی دین بیان کر رہے ہیں، اس کی کوئی ایک متعین ایسی مثال جو عام فہم مثال ہو کہ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شریعت کے قانون میں یہ بات لکھی گئی ہے، در حقیقت وہ فقہا کا ایک اجتہاد تھا، اصول عامہ یا معاشرے کے قانونی ڈھانچے کو سامنے رکھ کے دیا۔ یہ جتنی میں نے ابھی آپ کے سامنے مثالیں بیان کی ہیں جن پر خود میں نے کلام کیا ہے، سارے فقہا بھی تو یہ کر رہے ہیں نا۔ یعنی ہمارے جتنے آج کے زمانے کے فقہا ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، قدیم زمانے کے فقہا بھی کر رہے ہیں۔ زمینوں کے معاملات کس طرح سے ہوں گے، سیر کے معاملات جن کو بین الاقوامی قانون کہا جاتا ہے، اس میں بے شمار چیزیں ہیں کہ جنہوں نے بیان کی ہیں۔ لوگوں کو اطلاقی مسائل پیش آ جاتے ہیں، بیع و شراء کے مسائل ہیں، بازاروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ دنیا بھر میں یہ چیزیں پیش آتی رہتی ہیں۔ یہ فقہی مسائل ہیں، اطلاقی مسائل ہیں۔ ایک آدمی آ کہتا ہے جی میں فلاں جگہ پہ کھڑا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا، اس کے پیغمبر نے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں حج کرنے کے لیے گیا، تو وہاں پر فقہی آراء دی جاتی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا ہے۔ اسی وجہ سے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوعیت کے اجتہادات فرمائے ہیں، ان کو بھی میں نے اپنی کتاب میزان میں وہ ہیں چونکہ پیغمبر کے نقل کیا ہے،
لیکن ان کی جگہ الگ رکھی. پہلے قرآن و سنت پر مبنی دین بیان کر دیا ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت فرمائی، کسی چیز کی تفہیم کی، کسی کی تبیین کی، یا آپ کا اسوہ حسنہ سامنے آیا، اس کو لکھا تو وہی ہے اس لیے کہ پیغمبر کی ذات ہے، لیکن الگ کر کے بتایا ہے کہ یہ دیکھیے اب وہ روایات ہیں. تو ایک فقیہ یا ایک عالم بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے، اور یہ زندگی کے ہر شعبے میں روزمرہ کیا جاتا ہے. یہ جتنے فتاویٰ دیے جاتے ہیں سب ایسے دیے جاتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک سوال پیدا ہو گیا تھا جس کے اوپر ایک فتویٰ آیا کہ فلاں نوعیت کی گیم نہیں کھیلی جا سکتی، اس میں یہ معاملہ ہے. وہاں کیا ہے کہ شرک ایک اصول کے طور پر موجود ہے، شرک نہیں ہونا چاہیے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. فلاں چیز میں اس کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ایک شخص ہے وہ آپ کے ایک فقیہ سے پوچھتا ہے کہ میں کرسمس کی تقریب میں شرکت کر سکتا ہوں، تو وہ ایک اطلاقی اور فقہی سوال پوچھ رہا ہے. تو ان چیزوں کو ہمیشہ الگ رہنا چاہیے. یہ میرا اطلاق ہے، یہ زید کا اطلاق ہے، یہ بکر کا اطلاق ہے، یعنی چیز میں دین کے کسی اصول کو سامنے رکھ کے آپ اپلائی کرتے ہیں. دسیوں سوالات لوگ کرتے ہیں. ابھی ہم سے پوچھتی ہیں خواتین کہ دیکھیے جی میں نے نیل پالش لگائی ہوئی ہے، بتائیں وضو ہوگا یا نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو موضوع ہی نہیں بنایا. تو یہاں ایک فقہی رائے دی جائے گی. یہ رائے دینے کا جو فقہی رائے دینے کا عمل ہے، یہ یوں نہیں ہے کہ یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کرنا پڑتا ہے، ہر شخص کو کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کو الگ رکھنا چاہیے. اچھا غم صاحب کی بات میں سمجھ میں آ رہی ہے. یعنی اس میں اگر یہ کام نہ کیا جائے جو آپ نے کیا اور کہا کہ میں نے اس کو الگ کر دیا ہے، تو عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ چیز اسلامی قانون مثلا مضاربت کے اندر نفع نقصان میں شریک ہونا کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامی قانون میں لازم کر دیا گیا ہے. تو یہ وہ پہلو ہے جو فقہی قانون میں لازم تھا جس کو اسلامی بنا دیا گیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی اسلامی بھی کہنا چاہتا ہے ضرور بنائے، لیکن یہ کہ اسلام نے اس کے لیے کچھ نہیں کہا. نہ اس نے مضاربت پر گفتگو کی ہے، نہ شرکت پر گفتگو کی ہے. وہ تو کچھ بنیادی اصول بیان کر رہا ہے، ان کا اطلاق کر کے کاروبار کے ذرائع پر آپ گفتگو کرتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کسی کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا چاہیے، چونکہ یہ فرمایا ہے کہ ہر معاملے میں انصاف ہونا چاہیے، تو اب انصاف کے اصولوں کو سامنے رکھ کر کسی کو ضرر پہنچانا جائز نہیں ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا جائز نہیں ہے. تو ہم ہر کاروبار کو اس اصول پر دیکھیں گے. جب دیکھیں گے تو اس کے بارے میں رائے بھی دیں گے. تو ایک فقیہ بتائے گا آپ کو کہ مضاربت میں کیا چیزیں جائز ہیں، شراکت میں کیا چیزیں جائز ہیں، بتائے گا. لیکن یہاں پر وہ بہت سی وہ باتیں کہہ رہا ہے کہ جو شریعت میں براہ راست بیان نہیں ہوئی، بلکہ شریعت کے اصولوں کا اطلاق کر رہا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو ہمیشہ دین سے الگ کر کے بیان کرنا چاہیے. دین نے سود کے بارے میں کہہ دی ایک بات، اللہ تعالیٰ نہ کہتے تو اطلاق کرتے نا آپ. اللہ تعالیٰ نے کہہ دی تو وہ اب شریعت کا حصہ بن گئی. اللہ کے پیغمبر نے کسی بات کا اطلاق کر دیا تو وہ دین کا حصہ بن گئی. ہم انسان جب یہ کام کرتے ہیں، خواہ اطلاق میں کر رہے ہوں، خواہ تفریح میں کر رہے ہوں، یعنی فرع بیان کر رہے ہوں کسی چیز کی، تو یہ ہمارا فہم اور انڈرسٹینڈنگ اور ہمارا انفرنس ہوتا ہے، استنباط ہوتا ہے. اس کو الگ ہونا چاہیے. میں الگ کے لفظ پر زور دے رہا ہوں، کوئی غلط یا صحیح کی بات نہیں کر رہا. اس کو الگ جگہ پہ رکھیے. آگے بڑھتے ہیں عام صاحب. یہ بلکہ بھی آپ نے ذکر کر ہی دیا ہے گیم کے بارے میں، آج کل زیر بحث ہے پب جی کوئی گیم ہے، اس میں آپ اس کریکٹر کو لے جا کر کہیں پر اس سے پرستش کرواتے ہیں کسی بت کی، اور پھر آپ کو پوائنٹس ملتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ مثلا یہ مسئلہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں ابھی کہ ایک گیم ہے اس طرح کا، اس میں ایک بندہ جاتا ہے یہ کرتا ہے، اس پر آپ کی کیا رائے؟ پھر میں آگے کی بحث آپ سے کرتا ہوں. پہلے مجھے آپ رائے بتائیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ شرک ایک بڑا گناہ ہے، بلکہ اکبر الاکابر ہے. یہ بات اکبر الکبائر ہے. یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جب قرآن مجید کبیرہ گناہوں کا ذکر کرتا ہے تو سب سے پہلے شرک کا ذکر کرتا ہے. یہ بات بھی قرآن مجید میں واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو اپنے قانون کے مطابق معاف کر سکتا ہے، لیکن اس اکبر الکبائر کی معافی نہیں ہو سکتی اگر جانتے بوجھتے انسان نے اس کا ارتکاب کیا اور اس پر قائم رہا اور دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ بہت بڑی وعید ہے، آسان چیز نہیں ہے. تو اس لیے مسلمانوں کا عمومی مزاج، ان کے علماء کا عمومی مزاج یہ رہا ہے کہ وہ شرک کے شائبے سے بھی پرہیز کی تلقین کرتے ہیں. یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں تصویروں کے معاملے میں جو سختی برتی گئی اس کی بڑی وجہ بھی یہی تھی
کہ وہ شرک کا ذریعہ بن رہی تھیں. تو شرک کے شائبے سے بھی آدمی کو پاک رہنا چاہیے. شرک کے معاملے میں حساسیت بھی ہونی چاہیے، اس کی تلقین کرنی چاہیے. ایسی چیزوں پر فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس گیم میں یا اس کھیل میں براہ راست کوئی آدمی کسی بت کے سامنے نہیں جھک رہا. وہ ایک کھیل بنا دیا گیا ہے جس میں یہ چیز سامنے آتی ہے. اس کے بارے میں مسلمان کو حساس ہونا چاہیے، احتیاط بھی کرنی چاہیے، اور ایسی چیزوں کو دیکھنے کے بعد مسلمانوں کے اندر یہ ذوق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو الگ کر لیں. تو بات کیسے کہی جائے اس میں میرا نقطہ نظر مختلف ہے. شرک کے معاملے میں حساسیت، اس میں میرے نزدیک کوئی شبہ نہیں کہ دین اسی احتیاط کا تقاضا کرتا ہے. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں عالم صاحب. یہ ہمارے ہاں جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں اس طرح کا کوئی انحراف سامنے ہے، اس طرح گیم میں سامنے آیا، بعض تہواروں کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں، اور اس کو جس طریقے سے اپروچ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے جی یہ گیم حرام ہے، پب جی کسی نے ڈاؤن لوڈ کیا حرام ہے، ویلنٹائن کے پھول کسی نے بانٹے تو یہ حرام ہے، کسی نے اسپرے کیا، لال بتی لگا دی تو یہ حرام ہے. میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ جو ایک عام مسلمان ہے اس کے ذہن میں جو مذہبی لوگوں کا تصور بنتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ان کو کوئی چیز بری لگے تو حرام ہو جاتی ہے. کوئی تفریح کا پہلو کسی شخص کے لیے، مطلب اب گیم کھیلنا آج کے زمانے میں نوجوانوں کی سب سے بڑی جو مشغولیت ہے وہ گیمز کے اندر ہوتی ہے. آپ ایک گیم کو جب حرام کہہ کے بالکل بند باندھ دیتے ہیں برائی کے آگے تو سوچا ہی جاتا ہے کہ شاید اس سے برائی رک جائے گی. میں پوچھنا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر میں جو اہل علم علماء ہیں ان کو اگر کہیں کوئی انحراف نظر آتا ہے اس کو روکنے کے لیے یہ حرام حلال فتوے کی زبان اور بند باندھنے کے بجائے کیا کام کرنا چاہیے؟ میں تو ہمیشہ یہ ان کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ فتوے کی زبان اب اس دنیا میں چلنے کی نہیں ہے. اب آپ کو تفہیم اور تعلیم کی زبان اختیار کرنی چاہیے. یعنی اپنے نوجوان مخاطبین کو یہ بتائیے کہ کسی چیز کے بارے میں دین کیا مزاج پیدا کرتا ہے. وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست بتا دی ہیں ان کو ممنوع قرار دے دیا ہے. کئی مرتبہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ قرآن مجید نے گن کر ہمارے سامنے رکھتی ہیں. ظاہر فواہش بالکل حرام ہے، حق تلفی بالکل حرام ہے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی بالکل حرام ہے، شرک بالکل حرام ہے، اسی طرح بدعت بالکل حرام ہے. یہ بتا دیا ہے کہ یہ 5 چیزیں ہیں جو حرمت کی بنیاد ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ. اب ان کو تو اسی طرح بیان کیا جائے گا. کوئی پوچھے گا کہ حق تلفی کی کیا نوعیت ہے، یہی کہا جائے گا حرام ہے. لیکن جس وقت آپ ان کا کوئی شائبہ کہیں پاتے ہیں یا ان کے متعلقات کو دیکھتے ہیں تو وہاں لوگ اس طریقے سے اس کو ریلیٹ نہیں کر پاتے. اس میں پھر ضروری ہوتا ہے کہ آپ تفہیم اور تعلیم کا طریقہ اختیار کریں، اور اس طریقے سے ہر چیز پر حرمتی کا فتویٰ نہیں دیا جاتا. بعض چیزیں صدًا لذریعہ روکی جاتی ہیں. یعنی کہا جاتا ہے کہ بیٹے بھائی اگر تم یہ راستہ اختیار کرو گے تو اس کا اندیشہ ہے کہ کسی برائی میں پڑ جاؤ گے. یہاں پر بھی گفتگو اس طرح ہونی چاہیے تھی کہ اسلام چونکہ شرک کو ایک بڑی برائی قرار دیتا ہے اور مسلمانوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ شرک کے بارے میں حساس رہیں، اس دین کی بنیادی توحید اور اس کی دعوت ہے، تو لوگ ایسا نہ ہو کہ بے حس ہو جائیں اس کے بارے میں. یعنی آج تو وہ ایک گیم کھیلتے ہوئے محض دیکھ رہے ہیں ایک آدمی کو ایک بت کے سامنے آداب بجا لاتے ہوئے یا اس کے سامنے جھکتے ہوئے. اس چیز کو کہیں وہ اپنے لیے ایک آسان سی چیز نہ سمجھ لیں اور کل کسی مندر میں جا کے کسی کی خوشنودی کے لیے، کسی دوست کے لیے وہ بھی ہاتھ اسی طریقے سے جوڑ دیں کسی بت کے سامنے. تو یہ حساسیت قائم رہنی چاہیے. تو اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے تعلیم اور تفہیم کا طریقہ اختیار کرنا یہ زیادہ موضوع ہے. یہ جتنی چیزیں آپ نے بیان کی ان سب کے بارے میں یہی کرنا چاہیے. یہ بالکل واضح ہے کہ ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو غلط روش کا ذریعہ بن سکتی ہیں، غلط صحبتوں میں آدمی کو لے جا سکتی ہیں، فواحش کی ترغیب دے سکتی ہیں. بس اس کو اسی طرح بیان بھی کرنا چاہیے. میرا تجربہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھ کے بیان کرتے ہیں تو تب لوگوں کے اندر اس سے بچنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے. اس کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کر دینا، خاص طور پر اطلاقی چیزوں میں حرام حلال. میں نے دیکھا ہے کہ امام مالک جلیل القدر فقیہ ہیں، سب سے پہلی باقاعدہ تصنیف ان کی جو مسلمانوں میں رائج ہوئی، جس کو یہ عزت حاصل ہوئی کہ مسلمانوں کے اس وقت کے حکمرانوں نے کہا کہ ہم اس کو مملکت میں رائج کر دیتے ہیں، معمولی چیز نہیں ہے یہ. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں انا اکرہ انا احب، میں اس کو پسند کرتا ہوں، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں. تو اس طرح کے الفاظ اختیار کرنے چاہیے.
جس سے حرمت حلت کی فہرست وہ تاثر نہ پیدا کر دے جو پیدا ہو جاتا ہے، اور اسلوب تفہیم اور تعلیم کا ہونا چاہیے. بات سمجھائی جائے گی، اس کی تعلیم دی جائے گی. جس وقت میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیے شرک ایک کتنی بڑی برائی ہے، اب اس کے بعد مجھے بتانا چاہیے کہ بہت سی چیزیں اپنی ذات میں شرک نہیں ہیں. وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، کھیل کھیل رہا ہے، اس نے کسی شرک کا ارتکاب نہیں کیا، لیکن اس کے سامنے بار بار اس کی طرف سے شرک کا ارتکاب کرنے والی ایک تصویر آ رہی ہے. تو یہ کہیں تمہیں بے حس نہ کر دے اس معاملے میں، تمہاری ذات میں یہ بے حسی پیدا ہو کے کہیں اگلی نسل کو منتقل نہ ہو جائے. آپ یہ پوری بات بیان کر دیجئے، تو پھر اس کے بعد لوگ خود بخود اس چیز کو سمجھنے لگ جائیں گے. آپ کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو علماء کی خدمت میں یہی عرض کیا جاتا ہے کہ وہ اطلاقی چیزوں میں فتوے کی زبان سے اجتناب کریں، تفہیم اور تعلیم کی زبان اپنائیں، جس میں استدلال سے کسی چیز کی غلطی واضح کی جائے اور اس کو اتنا ہی رکھ کر بیان کیا جائے جو اس کی فی الواقع حیثیت ہے. ہم سب آگے بڑھتے ہیں. آپ کے علم میں ہے ایک مسئلہ آج کل پھر سے درپیش ہے مسلمانوں کے جذبات بہت مجروح ہوئے ہیں. فرانس کے اندر جو خاکے بنانے کا ایک روش تھی وہ پھر سے چل پڑی ہے. کچھ مسلمانوں نے اس پر رد عمل بھی دیا، بعض وہاں پر ہلاکتیں بھی ہوئیں. لیکن اب جو منظرنامہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جو سیکولر ریاستیں ہیں، لگتا یوں ہے کہ جیسے وہ اس طرح کے چیزوں کو جن کے بارے میں ہم بہت حساس ہیں، وہ حساسیت ان تک کمیونیکیٹ نہیں ہوئی، وہ اس کو درجے کی چیزیں سمجھتی نہیں ہیں. ایسے موقع پہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا مسلمان ریاستوں کا کوئی رول ہونا چاہیے ہے کہ وہ عالمی ضمیر کو اجاگر کریں اور ان پر دباؤ ڈالیں کہ ہمارے لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کو وہ بالکل بے اتنائی سے برت رہے ہیں؟ میرے نزدیک تو اس سے بھی کہیں زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے بارے میں، دین کے معاملے میں، قرآن مجید کے معاملے میں اگر کوئی ایسی روش سامنے آتی ہے تو اس کے اسباب پر غور کیا جائے. یعنی یہ متعین کرنے کی کوشش کی جائے کہ کیا کوئی شخص کسی ذہنی اختلال میں مبتلا ہو گیا ہے. اگر وہ کارٹون بنا رہا ہے یا تضحیک کر رہا ہے یا استہزاء کا نشانہ بنا رہا ہے، کیا ہوا ہے اسے؟ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی ذات کو، آپ کے صحابہ کو، آپ کی دعوت کو اسی طرح استہزاء اور تضحیک کا نشانہ بنایا گیا. قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہوا ہے کہ ایسے استہزاء کیا گیا، اس طرح مذاق اڑایا گیا، یہ سب معاملات ہوئے. تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. اس میں یہ دیکھا جائے کہ وہ چیز کیا ہے جو اس کا باعث بن رہی ہے. تو زیادہ توجہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ اس کی حقیقت واضح کی جائے. یعنی اسلام کی، دین کی، قرآن کی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی وہ کیا بات ہے، کیا پہلو ہے کہ جو اس طرح کسی آدمی کو اس سطح پر لے آیا ہے. جب آپ شائستگی کے ساتھ اپنی بات واضح کریں گے تو میرے نزدیک پوری دنیا کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہوں گی. لیکن جب آپ اٹھ کے مارنے نکل کھڑے ہوتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں یا امن و امان کو درم برم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو حکومتیں پھر اس کے بعد اس زاویے سے نہیں سوچتی، اس لیے کہ ان کی حساسیت تو اس مسئلے سے ہوتی نہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کی کمیونٹی ہے کہ جو ہر موقع کے اوپر بندوق ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور چونکہ اس طرح وہ حساس بھی نہیں ہے اس معاملے میں، تو اس لیے پھر ان کی زبان سے بھی غلط کلمات نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں بہترین راستہ جو مسلمانوں کو اختیار کرنا چاہیے وہ ہر جگہ اس کا اہتمام کرنا ہے. یاد ہوگا آپ کو کہ ناروے میں جب یہ معاملہ ہوا اور لوگوں نے وہاں پر رد عمل کا اظہار کیا، تو اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ کاش مسلمان ہر چوک میں کھڑے ہو کر اللہ کی کتاب آج سناتے ہیں لوگوں کو، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تعارف کراتے. تو یہ مہذب اور شائستہ رد عمل اگر سامنے آتا ہے تو یہ دعوت بھی بنے گا، دین بھی بنے گا. اور بالکل یہی تعلیم قرآن مجید نے دی. یعنی جس وقت قریش مکہ نے یہ رویہ اختیار کیا، جب اہل کتاب نے یہ رویہ اختیار کیا، تو یہی طریقہ اختیار کیا گیا کہ ان کے سامنے حقائق واضح کیے گئے، ان کو ان کی غلطی پر متوجہ کیا گیا، یہ بتایا گیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اگر ایک آدمی ناشائستہ رویہ اختیار کرتا ہے اور جواب میں ہم بھی ناشائستہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں، تو عام لوگ پھر ان دونوں رویے میں کو فرق کرنے کے لیے، آسانی کے لیے ساتھ تیار نہیں ہوتے. اچھا ہم صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ عام طور پہ کارٹون وغیرہ بناتے ہیں، ایسے نامراد و بدبخت لوگ ہیں، لیکن اس میں جو وہ پہلو
نمایاں کرنا چاہتے ہیں وہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی، آپ کے کردار، بالخصوص آپ کی شادیوں کے حوالے سے؟ 2 سوالات مختصر میں کروں گا۔ پہلا تو یہ کہ انہوں نے کوئی استدلال تو پیش کیا نہیں، ان کو چاہیے تھا اگر کوئی ان کو اشکال پیدا ہوا ہے تو وہ کوئی تحریر لکھتے، کوئی کتاب لکھتے تو ہم اس کا جواب دیتے۔ وہ تو بد تہذیبی پر اتر آئے ہیں، تو ایسے موقع پہ ہماری استدلال کی جو طاقت سے بیان کی گئی کوئی بات ہے وہ کہاں جگہ رکھے گی؟ انہوں نے تو اشتعال پھیلا دیا ہے سوسائٹی کے اندر۔ وہ لوگوں تک پہنچے گی، یعنی وہ ان لوگوں تک پہنچے گی جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور پھر ان کو اپنی قوم سے ہی صحیح رد عمل سے واسطہ پڑے گا۔ ان کے گرد و پیش کے لوگ ان کو توجہ دلائیں گے کہ تم نے کتنی ناشائستہ حرکت کی، کیسی بد تہذیبی کا اظہار کیا، اور تمہارے مقابلے میں مسلمانوں کے اہل علم کس طریقے سے اپنا نقطہ نظر واضح کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو بات میں نے بچپن میں سنے تھے حفیظ کے اشعار کے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دیں، تو جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی اس طرح ناشائستگی پر اتر آیا ہے اور آپ اپنے آپ کو اسی تحمل کے ساتھ دین کی تفہیم، تبیین، وضاحت، استدلال کے اسلوب میں بات کہنے تک محدود رکھ رہے ہیں، تو اس کے اثرات اس آدمی پر بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے اس وقت نہ ہوں، لیکن بعد میں وہ بھی سوچتا ہے کہ میں نے کتنی ناشائستہ حرکت کی اور میرے جواب میں انہوں نے کس تحمل کے ساتھ اپنی بات بیان کی۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کے بارے میں مظاہرہ کر کے، احتجاج کر کے یا اور اس طرح کے اقدامات کر کے خاموش کر لیں گے اس معاملے کو۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کے نتیجے میں اگر آپ اس کے بالکل برخلاف استدلال کا طریقہ اختیار کریں گے، تہذیب کے ساتھ اور شائستگی کے ساتھ اپنا موقف واضح کریں گے، دوسرے کی بد تہذیبی پر بھی توجہ دلانی ہے تو اس طرح توجہ دلائیں گے کہ اس کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے لوگ بھی پکار اٹھیں کہ تم کس پستی میں کھڑے ہوئے بات کر رہے ہو اور یہ کس بلندی کے ساتھ تمہارے ساتھ مخاطب ہے۔ تو اس وقت یہی طریقہ موضوع ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ آپ کے پاس اگر طاقت ہے دنیا کی، آپ سپر پاور ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، اس کو جنگی اقدام قرار دے کے آپ اس کے خلاف جنگ کا فیصلہ کر لیں۔ جب یہ حیثیت نہیں ہے تو یہ کیا چیز ہے؟ یعنی میں تو کبھی نہیں میں اس کو اپنی توہین سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں سے کوئی مطالبہ کروں، مظاہرہ کروں، احتجاج کروں، یہ کیا چیز ہے؟ میں یا استدلال کروں گا یا میرے پاس طاقت ہوگی طبیعت درست کروں گا، دونوں ہی راستے ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ یعنی کیا آپ اس وقت فرانس پر حملہ کر سکتے ہیں اس پوزیشن میں؟ آپ تو اپنے قریب یہ بات نہیں کر سکتے، اپنے ملک کے اندر یہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے وہی رویہ درست ہے جو قرآن مجید نے ہمیں مکی زندگی میں سکھایا کہ صبر کرو اور اپنی بات دلیل کے ساتھ کہو، دوسرے کی غلطی واضح کرو، تفہیم اور تبیین کا طریقہ اختیار کرو، اور تفہیم اور تبیین کا طریقہ اختیار کرنے سے لوگوں کے دل کھلتے ہیں، وہ آپ کی بات سننے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد گرد و پیش کے لوگوں کی خود اس شخص کا یا اس طرح کے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ یہی طریقہ ہے جو دلوں کے اندر راستہ نکالتا ہے اور ایک قوم کو عظمت اور شوکت عطا کرتا ہے۔ آپ کے پاس طاقت نہ ہو تو آپ کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے برتری کے لیے، وہ آپ کا اخلاقی وجود ہے۔ تو اخلاقی وجود کو آپ اگر نیچے کر لیں گے تو لوگ ادھر نہیں دیکھیں گے کہ اس نے کیا کیا ہے، وہ دیکھیں گے آپ کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب بہت شکریہ، آپ نے اپنا نقطہ نظر واضح کیا۔ اس بارے میں آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بتائیے گا ہم صاحب، ہمارے ہاں مختلف حلقوں میں جب بحث ہوتی ہے تو ایک نقطہ نظر یہ سامنے آتا ہے کہ لیڈر، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو، وہ مذہبی لیڈر ہو، کوئی سماجی لیڈر ہو، ایک ہے اس کی ذاتی زندگی، اس کی ترجیحات، اس کے نزدیک جو اس کی پرسنل لائف ہے، اور ایک ہے اس کی سوسائٹی کی طرف کنٹریبیوشن۔ تو ہمیں جس چیز کو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو ہم سے متعلق ہونے والے نظریات ہیں اس پر تو ہم بات کریں گے، باقی پرسنل لائف کسی کو کی ڈسکس کرنا یا اس کو زیر بحث لانا، بالخصوص سیاسی لیڈروں کی، اس کے بارے میں ہمیں نہ صرف یہ کہ دین اجازت نہیں دیتا بلکہ عملی طور پہ بھی یہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ پرسنل لائف ایک بالکل الگ چیز ہوتی ہے اور اجتماعی زندگی اور معاشرے کے لیے دیے جانے والی زندگی الگ ہوتی ہے۔ تو آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان دو چیزوں کو الگ کر کے ہم کسی شخص کی کنٹریبیوشن کو دیکھ سکتے ہیں؟ جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور اس کے کنٹریبیوشن پر کوئی گفتگو کرنی پڑے گی تو الگ کر کے کر لیں گے، لیکن اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ انسانی شخصیت کو آپ دو دائروں میں بانٹ ہی نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے یہ اصول قائم کیا گیا ہے کہ عام افراد کی آپ غیبت نہیں کریں گے،
ان کی برائیوں کو آپ نمایاں نہیں کریں گے، ان پر پردہ ڈال دیں گے، لیکن لیڈر، علماء، جو لوگ سوسائٹی کی رہنمائی کے لیے اٹھے ہیں، ان کے ساتھ لوگوں نے وابستہ ہونا ہے۔ ان کے اقدامات سے یا علم پر اثرات پڑنے ہیں یا عمل پر اثرات پڑنے ہیں، قوموں کی پوری زندگی ان کے ہاتھ میں جانی ہے، تو ان کی ذاتی زندگی کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ذاتی زندگی میں ایک آدمی جھوٹا ہو، بددیانت ہو، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والا ہو، بے لگام جنسیت کا مریض ہو، اور وہ اجتماعی زندگی میں بڑا کوئی کارنامہ انجام دے دے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تسلیم نہیں کیا، ورنہ اللہ کے رسول کی ذاتی زندگی کو جب موضوع بنایا گیا تو جواب دے دینا چاہیے تھا یہی۔ اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بتا دینا چاہیے تھا کہ ان کی تعلیم پر نظر کرو۔ اچھا، آپ ایک عالم کے بارے میں اس اصول کو تسلیم کریں گے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں جیسی چاہے حرکات کا ارتکاب کرتا رہے، ہم تو اسے دین سیکھ رہے ہیں؟ آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا، کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں ایک واقعہ پیش آیا ایک شخص کی ذاتی زندگی کا، کیا لوگوں کا رد عمل یہی تھا؟ تو اگر آپ وہاں گوارا نہیں کرتے تو آپ سیاست میں کیسے کریں گے، قیادت میں کیسے گوارا کریں گے؟ یہ بات ہی درست نہیں ہے۔ انسان کی پوری زندگی بحیثیت مجموعی پاکیزہ ہونی چاہیے۔ اگر وہ لیڈرشپ کے منصب پر آیا ہے، قیادت کے منصب پر آیا ہے، اس میں یہ بات بالکل درست ہے کہ کوئی انسان پیغمبر نہیں ہوتا۔ ایک پیغمبر ہی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ آخری درجے میں صادق اور امین ہو، اور پیغمبر کے درجے میں انکا لعلی خلق عظیم، قرآن مجید نے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا ہے تو یہیں سے پیش کیا ہے نا، تو وہاں یہ ٹھیک ہے کہ ہر چیز درست ہونی چاہیے، ورنہ پیغمبری کے بارے میں تو لوگ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھائیں گے۔ لیکن عام لیڈروں کے بارے میں مجموعی رویہ دیکھنا چاہیے، تو مجموعی رویہ دیکھنا، لیکن یہ کہ یہ تقسیم کر دینا کہ ایک شخص جو وہ اپنی ذاتی زندگی میں لوگوں کی آبروؤں پر حملے کر رہا ہو، تو آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ اجتماعی زندگی میں کوئی کردار ادا کرے گا؟ یہ تو اپنے آپ کو اندھا کر دینے کے مترادف ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لیڈرشپ کے بارے میں بھی اس کو گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ نے یہی نمونہ پیش کیا جب وہ حکمران ہوئے، یہ میرا گھر ہے اور لوگوں کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ گلی میں کھڑے ہوئے بھی اگر کسی شبہ کا امکان ہوا تو کہا کہ ذرا قریب آؤ، یہ دیکھ لو، یہ میری بیوی حفصہ ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں ہم کوئی بری رائے قائم کریں گے؟ فرمایا کہ نہیں، شیطان ہر شخص کے اندر موجود ہوتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کا کوئی شبہ بھی پیدا ہو جائے۔ تو انسان کی ذاتی زندگی، انسان کی اجتماعی زندگی، ان سب کے مجموعے کے لحاظ سے رائے قائم کرنی چاہیے، لیکن ان کو دو حصوں میں بانٹ کے رائے قائم کرنی چاہیے۔ پھر آپ تاریخ کا تجربہ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی ایک مثال بھی اس کی نہیں ہے کہ وہ آدمی جو اپنی ذاتی زندگی میں سیاہ تھا وہ دنیا کو کوئی روشنی دے سکا ہو۔ کوئی امکان نہیں ہے اس بات۔ انصری، جو ہم دیکھتے ہیں مغربی ممالک میں بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑی بڑی ایجادات کرتے ہیں، انسانیت کی انہوں نے خدمت کی ہے، آلات بنائے ہیں، سائنس کی ترقی ہوئی ہے، مطلب شراب بھی پی رہے ہوں گے، ان کے ساتھ آزادانہ جنسی تعلق کے لیے انہوں نے خواتین کے ساتھ بھی تعلقات استوار کیے ہوں گے، لیکن معاشرے کی کنٹریبیوشن کو آپ دیکھیں تو وہ تو بے مثل ہے۔ اب ایک ماہر معیشت اگر کوئی معیشت کی تھیوری دیتا ہے اور ذاتی زندگی میں وہ اخلاقی طور پہ کرپٹ ہے، تو مجھے تو اس کی معیشت کی تھیوری سے فائدہ ہو رہا ہے، مجھے اس کی اخلاقی زندگی سے کیا فائدہ؟ پھر آپ نے دو چیزوں کو ملا دیا۔ اس نے اپنے آپ کو سوسائٹی کی لیڈرشپ کے لیے پیش ہی نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو ایک علمی خدمت کے لیے پیش کیا۔ اس لیے میں نے مذہب کی مثال دی۔ مذہب میں آپ کسی علمی خدمت کے لیے نہیں پیش کرتے اپنے آپ کو، یعنی جب ایک آدمی مذہبی علوم میں کام کرتا ہے تو وہ محض کسی علمی خدمت کے لیے پیش نہیں کرتا، بلکہ وہ مذہب کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک آدمی قوموں کی قیادت کرتا ہے یا ملکوں کی قیادت کرتا ہے یا سیاست میں کوئی خدمت انجام دیتا ہے تو اصل میں اس سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ یہاں اخلاقی وجود ہی زیر بحث آنا ہے، آپ کی کسی فن یا علم میں مہارت زیر بحث نہیں آنی۔ تو سائنٹسٹ کے معاملے میں تو میں یہ گوارا کروں گا، اس لیے کہ اس کا میرے ساتھ قیادت کا تعلق ہی نہیں ہے۔ ایک علم کا ماہر ہے، اچھی بات ہے، علم سیکھ لیں گے اس سے۔ قیادت کے منصب پر، عالم بھی قیادت کے منصب پر ہوتا ہے، لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے، لوگوں کو یہ بتا رہا ہے۔ البتہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرا تو کوئی اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں اس کو مانتا ہوں، البتہ میں اس کے فلاں فن کا عالم ہوں، تو یہاں بھی میں کوئی تقاضا نہیں کروں گا۔
یعنی اپنے آپ کو کس حیثیت سے آپ پیش کر رہے ہیں. تو آپ جب لوگوں کی قیادت کے منصب پر فائز ہیں تو آپ کی پوری شخصیت کو دیکھا جائے گا، آپ کا گھر بھی، آپ کے باہر بھی، آپ کی ذاتی زندگی بھی، ہر چیز زیر بحث آئے گی. اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں کسی شخص کے معاملے میں کوئی رائے قائم کرتے وقت اس کے مجموعی رویے کو دیکھنا چاہیے. مجموعی رویہ یعنی ذاتی حیثیت سے بھی اور باہر کے معاملات میں بھی، اس کے اپنے علم کے لحاظ سے بھی، اس کے اعمال کے لحاظ سے بھی. بحثیت مجموعی، اس میں کیا مطلب ہے بحثیت مجموعی کا؟ کچھ غلطیاں ہوں گی، کچھ کوتاہیاں ہوں گی، وہ یہاں بھی ہوں گی، اندر بھی ہوں گی، باہر بھی ہوں گی. دیکھا جائے کہ اس میں غلبہ کس چیز کا ہے. اگر غلبہ خیر کا ہے، غلبہ توجہ الی اللہ کا ہے، غلبہ اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر پابند رہنے کا ہے، تو آپ اچھی توقع کر سکتے ہیں اور دنیا میں یہی حاصل ہوتا ہے. لیکن یہ کہ آپ ایک لائن لگا دیں، یہ قیادت میں نہیں قبول کیا جا سکتا. علوم فنون کا معاملہ بالکل الگ ہے. میرے گھر میں ایک آدمی بجلی ٹھیک کرنے کے لیے آیا، اس کا کردار دیکھنے سے مجھے کیا دلچسپی ہے؟ بھائی وہ بجلی کا کام ٹھیک کرے گا، بہت اچھی بات ہے. قیادت میں یہ نہیں ہو سکتا. قیادت میں انسان اصل میں اپنے پورے وجود سے نمونہ بن رہا ہوتا ہے. ایک لیڈر کی زندگی کے اندر اگر کسی درجے میں بھی کوئی فضولیات ہیں، لغویات ہیں، وہ پورے معاشرے کے اندر سرایت کرتی ہیں. وہ لوگوں کے اندر ان چیزوں کی حساسیت ختم کر دیتی ہیں. وہ اسی طریقے کا ایک ثنویت کا اصول لاگو کر دیتی ہیں. علماء اگر اس طرح کی بات کریں تو وہاں یہی ہوتا ہے. ابھی ایک مفتی صاحب ہیں آپ کے ملک میں کسی کا نام لینا پسند نہیں کرتا، کیوں ان کی یہ ساری چیزیں زیر بحث لا رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ جو ایک عالم رہنمائی کے مقام پر کھڑا ہے وہ محض کسی علم کی خدمت نہیں کر رہا. یعنی یہ نہیں کہ وہ نحو پڑھا رہا ہے یا صرف کے اوپر تقریر کر رہا ہے. عالم کی حیثیت سے کھڑا ہے یا لیڈر کی حیثیت سے کھڑا ہے، یہاں کوئی تفریق گوارہ نہیں کی جا سکتی. ہر آدمی جو اس میدان میں آتا ہے، ہمارے محدثین نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ جب اس میدان میں آ کر کھڑے ہوں گے تو آپ کی غیبت لازم ہو جائے گی. آپ کے عیوب بتائے جائیں گے لوگوں کو تاکہ کوئی آپ کے فریب میں نہ آئے. آپ سے بہت شکریہ. ہمارا وقت ختم ہوتا ہے یہاں پہ. بہت شکریہ آپ کا.